بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس نور کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے جان محترم۔ اب اس کی اگزامپل نور کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہمارے محرومین جو دنیا سے چلے گئے ان کی نگاہیں اپنے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے فرزند، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی زوجہ جو دنیا سے چلے گئے کیا نگاہ کرتے ہیں کہ کچھ انہیں ملے گا، کچھ انہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ فاتحہ دیتے ہیں، پانی پہ فاتحہ دیا، کھانا فاتحہ دے دیا، کسی کو کھلا دیا کھانا یا جو بھی کر دیا، لباس ان کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، تو کیا یہ لباس ان کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کھانا ان کو جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کا نور ٹرانسفارم ہو رہا ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، شب جمعہ گزر گئی، شب جمعہ کی رات تھی، سو رہا تھا، اچانک سے خواب دیکھا، خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا کیا آج؟ میری عزت جو تھی روحوں کے درمیان میں وہ خراب کر دی تم نے۔ اب یہ بیچارہ پریشانی میں اٹھا پسینے پسینے کہ ماں نے کیا کیا، عالم ارواح میں ماں چلی گئی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا ہے کچھ ماں کے لیے؟ کہا کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو غریب کو کھانا دینا تھا، لیکن اچانک سے باہر فقیر کی آواز آئی تو میرے پاس برتن نہیں تھا کوئی، تو میں نے وہ ایک تشت جو حمام میں رکھا ہوا تھا میں نے اس میں کھانا رکھا اور دے دیا۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو یہاں دو گے وہ وہیں ویسا ہی جاتا ہے نور، تم نے جس طریقے سے دیا وہ ویسا ہی نور میری ماں، وہ میری ماں کہہ رہی میری عزت خراب ہو گئی، کس میں میری بہو نے کھانا دیا مجھے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو ملتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف، عالم غیب ہٹا ہوا شخص کہتا ہے کہ میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ گیا، اور کہا کہ میری ماں کی قبر بھی ادھر تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کے ساتھ گیا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اب الگ سے جاؤں اور فاتحہ پڑھوں۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا، قبرستان کے دروازے پر رجب علی خیاط نے مجھے روکا، کہا عالم برزخ میں تمہاری ماں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ قرآن کی تلاوت کی، ہدیہ کیا، نور۔ آئیے اس مجلس سے ایک نور اپنے محرومین کی قبر پہ بھیجتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد۔ وزان محترم جوان ہیں آپ، اور بہت معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو، اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ چہرے کا نور، تہجد کی نماز۔ وہ سخت ہے، بہرحال جوان ہے، انسان کی جوانی میں آسان نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں عبادت کی لذت جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے۔ بہرحال خدا توفیق دے بزرگوں کو سایہ قائم رہے، لیکن بہرحال بڑھاپے میں تو انسان بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہوتا زیادہ کچھ کرنے کا، تو بندہ کہتا چلو نماز عبادت ہی پڑھ لو۔ بہرحال اچھی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی چل ہی رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے۔ لیکن جوانی میں جو نماز، اور وہ بھی تہجد، جوانی۔ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، صرف ایک ہی چیز، تہجد پڑھو بس۔ کیونکہ بہرحال تہجد پڑھنے والا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، صرف ایک یہ وہ راستے ہیں ذان محترم کہ جو امام تک جانے کے لیے ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں خدا کی عبادت کرے گا تبھی تو امام کے پاس پہنچے گا۔ امام کو جو ڈیزگنیشن، جو پوسٹ چاہیے، اس پوسٹ میں سی وی کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے۔ سی وی کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جب آپ
کوئی جاب پہ دیتا ہے، کوئی آفیسر ہے تو وہ سی وی پہ پوائنٹس لکھتا ہے، ہاں ایجوکیشن، ایکسپیرینس، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کوالٹیز، پوائنٹ بناتا ہے، پوائنٹ کے بعد دیکھتا ہے ہاں بھائی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. تو سی وی جو امام کی خدمت میں جائے گی یا جا رہی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک وہی ہے کہ آپ کا پروفیشن، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن یا آپ کا جو بھی کام ہے، فرق نہیں پڑتا. امام کی خدمت میں جو ہے وہ عبد الکریم کفاش تہران کا رہنے والا جو تلائیاں سیتا تھا، ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا. تو یہ نہیں کہ ڈگری ہو نہ، جو بھی ہو اپنا کام بہترین ہو، لیکن جو دوسری سی وی ہے وہ کیا ہے کہ اس جوان کی خلوت کیسی ہے، اس جوان کی تنہائی، اس جوان کے سجدے، اس جوان کی قرآن کی تلاوت، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں. اب یہ اور معرفت تو یقیناً پہلی شرط ہے. تو جب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جو نجف کے اندر بہت سخت آدمی تھا، یعنی دکان سے چیزیں ہر کوئی ڈرتے تھے اس سے، دور سے لوگ اسے دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے. قاسم نام تھا غالباً اس کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی کا دور ہے نجف اشر. جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا، لیکن صرف وہ سید علی قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا سید ہونے کی وجہ سے. ان کے سامنے خاموش رہتا تھا، ان کے سامنے سیدھا رہتا تھا. ایک دن اسی طرح وہ گھر جا رہے تھے تو یہ رستے مل گیا اس کو، بولے ادھر آؤ. کہا مجھے تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کہوں کرو گے؟ کہا ہاں آپ کہیں کہوں گا. کہا آج رات تہجد میں اٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. تو وہ ہنسنے لگا. کہا میں تو ساری رات کیوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں، میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں. کہا دیکھو دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کہا دوستی کی خاطر. کہا تم ارادہ کرو، اٹھانا ہمارا کام ہے. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. یہ ہوا. آیت اللہ قاضی تھے نفس، اردو کے اندر ان کی کتاب آیت اللہ قاضی طباطبائی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال ٹائم نکالیں اور اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی. کہکشاں اردو کے اندر ہو گئی ہے، بک اسٹالوں میں آپ کو پڑھی ملے گی. تھوڑی سی زحمت کریں، بہرحال علماء کی تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، انہوں نے اٹھا دیا، اس ارادہ کیا. اب یہ اٹھا اور یہ وضو کرنے گیا حوض میں. جیسے وضو کرنے گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور خدا سے بات شروع کر دی. پروردگار میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری کیا عبادت، میں اس ٹائم تو نے مجھے اٹھا دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر جو تیرے ولی اس ٹائم عبادت کرتے انہی کے. بس وہ ایسا تبدیل ہوا کہ بہت بڑا عالم بن گیا. ایک تہجد کی نماز، یہ نور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جو تہجد پڑھا ہے وہ نور ہے؟ نور آ رہا ہے، نور کو سیو کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر، اور یہی نور اس کو پورا دن پھر چلاتا ہے. یہ جو نور آپ سیو کرتے ہیں یہ نور آپ کو ہدایت کرتا ہے. اور جو انسان اپنے وجود میں نور کو سیو کر لے تو پھر یہ نور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس عالم میں اس نور کی بہت ضرورت ہے. قبر کے اوپر آپ سولر پلیٹس لگا دیں، قبر میں روشنی ہوگی کیا؟ نہیں. قبر کے اوپر لائٹ جل جائے گی، اندر روشنی خود لے کے جانی ہے، خود لے کے جانی. کیا کروں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی کو کسی نے بعد میں دیکھا، ان کی ڈیتھ کے بعد ان سے پوچھا کوئی حسرت، بہت بڑے عارف تھے، ہاں، کوئی حسرت ہے زندگی میں جو نہ کی ہو؟ کہا ہاں ایک حسرت ہے. کہا میں ہر روز 1 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش میں نے کئی دفعہ ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھی ہوتی. نور ہے نور. کیوں کہا شب جمعہ شعر مذاق ایسی چیز نہیں کرو جمعے کی رات؟ کیوں؟ شب جمعہ خاص نور ہے، خاص. مفاتیح الجناح میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، کیا؟ شب جمعہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں
اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وزان محترم، بہرحال ہر عبادت، ہر عمل ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خیرات یعنی خیر کو نکالتا، پروڈیوس کرتا، نور ہے۔ ماں باپ نے ڈانٹا، آپ خاموش ہو گئے، نور آ گیا۔ آپ نے بحث کر دی، نور چلا گیا۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ نماز پڑھی، عبادت کی، ساری رات ماتم داری کی، شب داری کی، گھر گئے، ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا، نور گیا۔ اب آپ خود ان چند دنوں میں جو نور بچایا ہے، مل رہا ہے، اس کی حفاظت آپ خود دیکھ لیں نا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کتنی نور کی حفاظت ہے۔ سب کچھ کیا، عبادت کی، سارے کام کیے، سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا، پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں، نور گیا۔ جتنا نور رہے گا، ایک شہید کے بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو کوالٹیز تھیں۔ ایک کوالٹی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا، شہید ہو گیا، جس میں سائنٹسٹ تھا۔ دوسرا، اس کی عبادت رات کی تنہائی میں بہت زبردست تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ روز قیامت روز ظلمات ہے، روز حسرت ہے، خورشید نہیں ہے، سورج نہیں ہے، قیامت میں اندھیرا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے قیامت میں، روز محشر میں نور نکلے گا، نور، اور اس نور کے روشنی میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے، کئی لوگ۔ تو عالم دین کہتے ہیں ان کے والدین کو، آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے، ایک۔ تو کیا میں نور کی حفاظت کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرے وجود کے نور کی وجہ سے؟ دو طالب علم رات کی تاریکی میں، مشہد میں، پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، روشنی نہیں تھی، ایسی کا اتنا اندھیرا ہوتا تھا مشہد میں کہ ہم دیواروں کو ہاتھ لگا کے پکڑ پکڑ کے مولا کے حرم جاتے تھے۔ ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے چل رہا ہے اور اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے، نکلتا ہے پھر بجھ جاتا، پھر نکلتا ہے پھر بجھ جاتا۔ کہتے ہیں ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ صاحب مفاتیح الجناں، جنہوں نے مفاتیح الجناں لکھی ہے وہ تھے۔ تو ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ عزیزان محترم، ہر کام خیر، ہر نیکی ایک نور پروڈیوس کرتی ہے۔ اب یہاں ہمارے جوانوں نے امامیہ بلڈ بینک لگایا ہوا ہے، اور جو لوگ خون کا عطیہ دے کر بہت سارے لوگوں کی جان بتانا چاہتے ہیں، یہ خود ایک کام نور کا کام ہے۔ آپ اپنے خون سے، اپنے کسی عمل سے اگر کسی کی جان بچا لیں تو خود ایک نور کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، بہرحال ان کے ساتھ ہمکاری کریں، ہیلپ کریں۔ عزیزان محترم، کربلا ہر ایج کو رول ماڈل دے رہی ہے، ہر ایج۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کربلا میں کچھ نہیں ہے، ایسا ہر ایج، بزرگ، بچہ، بوڑھا، جوان، خاتون، ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، بھائی، سب کربلا۔ شب عاشور امام نے جب کہا کہ شمع گل کر دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور پھر جب کوئی بھی نہیں گیا تو امام نے ان کے مقام دکھائے، ان کو بتایا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، یہ تمہارا مقام ہے۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا بچہ خیمے میں پیچھے بیٹھا ہوا یہ سب سن رہا ہے۔ جب سب کو بتا دیا تو بچہ کھڑا ہوا، کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ عشق دیکھیں آپ، معرفت دیکھیں آپ، چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ امام نے کہا قاسم آپ کی باری تو باری ہے، علی اصغر کی باری بھی آئے گی۔ جب جناب قاسم نے یہ سنا نا کہ علی اصغر کی باری بھی آئے گی تو بنی ہاشم کا خون تھا، جوش میں آیا، کہا چچا جان کیا دشمن خیموں تک پہنچ جائیں گے؟